أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو ہم نے جو ہے نمبر 11th and 12th of سورہ ملک کو لاسٹ کلاس میں کمپلیٹ کر لیا ہے نا. تو آج انشاءاللہ 13th and 14th کو سیکھتے ہیں with translation and tajweed rulings. Okay? Yes, first I'm going to recite this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحمدللہ. تو ہم انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. جی پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو گروہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے اس کے حوالے سے بات ہو گئی تھی. ان بد نصیبوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش نصیب اور سعادت مند کی جو ہے تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا چاہیے ہے نا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان کے لیے کیا ہے؟ بما غفرت و اجر کبیر ہے، مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ سے اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے یہاں فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کی بات کو پورا علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی چاہے ہم کوئی اپنے دل میں ارادہ کر لیں یا جو ہے وسوسے آ جائیں ہمارے دل میں، ہماری نیت کیا ہے کوئی کام کرنے سے پہلے، ہمارا حال کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے نا. اس کی اگلی آیت میں دیکھیں، اگلی آیت میں آتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے. اس کا انداز دیکھیں اس آیت کا، بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانے گا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے نا. یہ ایک جو آیت ہے یہ تسلی کی بھی آیت ہے اور ساتھ میں ایک دھمکانے والی بھی ہے. تسلی کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، پھر بھی جیسے بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے نا. تو کبھی کبھی کوئی آپ کی بات سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، آپ کس حال سے گزر رہے ہیں، کتنی مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو، پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ سب چیز کو بیلنس کر کے چلیں. اس وقت کوئی نہ سمجھے تو آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے جانتا ہے، اللہ میری بات جو ہے سنتا ہے اور وہ میرے دل کا حال جانتا ہے. چاہے مجھ پر کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میرے دل کا حال سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو بہتر سمجھتا ہے نا. اس بات ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کا جب ہمارا سٹیٹ ہوتا ہے، دل کا حال ہوتا ہے، تو اس وقت کے لیے ہمارے لیے تسلی ہے کہ جتنی عبادتیں ہم کرتی ہیں، دنیا چاہے جتنے بھی ہمیں تانے دے اور جتنا بھی ہماری چیزوں سے ناخوش ہو جائے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی ہم لوگوں کے معیار پر نہیں اتر سکتے. جتنا بھی ہم اچھا کریں وہ انہیں صحیح نہیں لگتا. اس وقت ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال جانتا ہے نا. ان لوگوں کے لیے آیت تسلی ہے. دیکھیں اللہ کیسے یہاں فرماتا ہے بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانے کہ دل کا حال کیا ہے نا. دلوں کے اندر کیا ہے، آپ کی جو ہے دل کے اندر کی بات بھی وہ جانتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر سے اچھے ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں ہے نا. یہ ایک سورہ میں بھی آتا ہے نا، سورہ معون میں ہم نے دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں، فویل للمصلین، ایسے لوگوں پر ویل ہے، خرابی ہے جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں ہے نا. یعنی تسلی کی بھی بات ہے اور دھمکی بھی ہے کہ کچھ بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتا. چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی چھپ چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کریں، دل میں ارادے کیسے بھی رکھ لیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپنے والا. چالاکی ہم اللہ سے نہیں کر سکتے ہے نا. nothing is gonna hide, everything is being recorded. اب اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آپ کی بات ریکارڈ کر رہا ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں. but everything is being heard and everything is being recorded, nothing can hide. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. تو یہ ایک ڈرنے والی بھی آیت ہے نا.
دونوں چیزیں، دونوں احساس اس میں ہوتے ہیں، تسلی بھی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہتر جانتا ہے، اور ایک ڈر بھی رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں سنتا ہے، وہ ہر چیز ہماری جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہم چھپا کر کریں یا ہم دکھا کر کریں، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ فَإِنِّي قریب، وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کے بعد ہی ہمارے جو ہے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے، اس سے محبت آتی ہے، ورنہ تو ہم نے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے جس طرح ہم ایک رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرتے ہوئے بس نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، بس اسی میں ہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ اللہ ہے جو ہم سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، وہ اللہ ہے جو ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے نا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے، معرفت جو اللہ کی قرآن پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد آتی ہے نا، وہ بالکل الگ ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہم قرآن کو سمجھے بغیر اللہ کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ If you want to know who Allah is، تو آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کنورزیشن کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے نا۔ کسی سے آپ بات کریں، تھوڑی دیر میں آپ ان کو سمجھنے لگ جائیں گے، رائٹ؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے جس طرح جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ سو آپ کی ایک نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جیسے ہی رمضان ہوگا اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی تفسیر کے جو ہے کلاسز کو جوائن کر لیں، جہاں پر آپ قرآن کی تفسیر کو سیکھیں، ہر ایک ورڈ، ہر ایک لیٹر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، ہے نا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، مکمل طور پر باخبر ہے، یعنی ہر ایک چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی آیتیں بہت ہی خوبصورت تھی، جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو ہے وہ جو باتیں ہم ظاہر کر کے کہتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ ساتھ میں ایک دھمکی بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم کوئی چیز چھپا کر کرنا چاہیں تو اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ Alright، تو الحمدللہ this was a translation of these two ayahs۔ Okay، تو اب انشاءاللہ ہم ان کی تجوید رولنگز کو دیکھتے ہیں۔ اوکے، ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔